نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها او کما علیہ الصلوۃ والسلام. تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا رازق ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کریں، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی. یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور جب فجر کے وقت قرآن پڑھا جائے گا تو اس میں فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام سے نوازا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتہا شکر ادا کرنا چاہیے. حاضرین جمعہ، میں آپ حضرات کے سامنے آج جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. فجر نماز کی اہمیت و فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے 5 وقت کی نمازیں مقرر فرمائی ہے. اور یہ واقعہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 5 وقت کی نمازیں معراج کی شکل میں، جو ہم اس واقعے سے اچھی طرح سے واقف ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 نمازیں دی گئی ہیں، ان 5 نمازوں میں خصوصیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے. لیکن ایک نماز ہے فجر کی نماز، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر کیا ہے. باقی کے 4 نمازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف فجر کی نماز فرض ہے، بلکہ 5 نمازیں فرض ہے، لیکن فجر کی نماز زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا.
سورہ بنی اسرائیل کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اہمیت کو بتلایا۔ دوسری سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اہمیت کو بتلایا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لیلۃ القدر ہم سب پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں، لیکن اس کو ہم ہر لمحہ، ہر دن، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے اس سورے کو پڑھنا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اس کو پڑھا جائے گا کب تک؟ اس رات کو جاگا جائے گا کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر کی نماز تک اس کی تلاوت کرنا، فجر کی نماز تک تم اس شب قدر کی تلاش میں لگ جانا۔ اس کا مقصد ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی کتنی اہمیت بتلائی گئی۔ اور آگے دیکھیے، سورۃ الفجر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو فجر کی نماز کی قسم کھائی۔ تو ان آیتوں سے قرآن مجید کی ہم کو معلوم ہوا کہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اسلام کے ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائے، بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، دوسری نماز، تو دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان سے پہلا سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس لیے ڈالا گیا؟ تو جہنمیوں کا پہلا جواب جو ہوگا قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا۔ تو جہنم میں ڈالنے کی پہلی وجہ کیا بتلائی؟ نماز نہ پڑھنا۔ اس کے بعد دوسری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تو نماز کی اہمیت بتلائی، اور قرآن مجید اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں، تو ہماری نمازیں اسی وقت قابل قبول ہوگی جب ہم برائیوں سے رک رہے ہیں۔ تو نماز کا تعلق بے حیائی سے ہے، بے حیائی کو رد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس لیے نماز کو پورے اطمینان، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، کہ جو بندے اللہ تبارک تعالیٰ کے مومن بندے ہیں وہ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی یہ فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز یہ ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت تھا تو آخری وصیت جو کی آپ علیہ السلام نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھا کرو، نماز کی حفاظت کرو اور اپنے خادموں کی حفاظت کرو۔ تو آخری وصیت آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی؟ نماز۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہم کو معلوم ہوئی۔ اب نماز فجر کی فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، 725ویں حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی نماز میں جو 2 رکعت سنت ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں قیمتی چیزیں ہیں ہمارے نظروں کے سامنے، کتنی زیادہ قیمتی گاڑیاں ہیں، کتنی زیادہ قیمتی موبائلز ہیں، ہماری نظروں کے سامنے کتنے قیمتی بنگلے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے کتنے قیمتی کپڑے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کو آنکھوں کی نظر میں نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں 2 رکعت کی نماز ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔
تو یہ ہم کو معلوم ہوا صرف 2 رکعت سنت وہی ادا کر سکتا ہے جو فجر کی نماز کو اٹھتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس کی فضیلت ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے فجر کی سنت مؤکدہ جس کو ادا کرنا ہے، اگر ادا کرتا ہے تو ایک تو اس کو کیا ملتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کر دیتا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. دوسری بشارت، دوسری خوشخبری فجر کی نماز کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز کو نکلتا ہے چل کر بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، رات کی تاریکی رہتی ہے تو اس اندھیری رات میں اگر کوئی چل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نور دے گا. قیامت کے دن وہ نور کے ممبر پہ ہوگا، روشن ممبر پہ ہوگا، روشن چراغ پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چل کر جو مسجد کی طرف آئے گا راتوں میں، اور رات میں جو نماز ہوتی ہے صبح کے آخری پہر جو ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، اس وقت ہم اگر چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، یہ نیند کو کاٹ کر، گرم بستر کو چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی کا استعمال کر اپنی نیند کو قربان کر کے وہی بندہ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. وہی بندہ اپنی نیند کے قربان کر سکتا ہے جو اپنے آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم کے منظر قرآن مجید کی روشنی میں رکھتا ہو. وہی شخص فجر کی نماز کو ادا کر سکتا ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرے گا. تو یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت فجر کی نماز کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ مسجد کو چل کر اپنے قدموں کے ذریعے جتنے قدم بڑھاتے رہتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر باوضو ہو کر جتنے قدم بڑھاتے ہوئے مسجد کی طرف آتا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی، ہر قدم پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے. تیسری بات معلوم ہوئی کہ ہم اگر مسجد کو آتے ہیں چل کر تو ہمارے ہر قدم پر 10 نیکیاں ہم کو ملتی ہیں. چوتھی بات فضیلت جو فجر کی نماز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. فرشتے صبح کے آتے ہیں فجر کے وقت، شام تک رہتے ہیں. جیسے ہی مغرب ختم ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد رات کے فرشتے آتے ہیں. تو فرشتوں کی ڈیوٹی یہاں پہ تبدیل ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی یہاں پہ تبدیل ہوتی ہے، فرشتے بدل جاتے ہیں. صبح کے فرشتے آتے ہیں اور اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرشتے سے پوچھا جائے گا اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے صبح سویرے فجر کی نماز کو اپنی نیندوں کو قربان کر کے مسجد کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں. تو فرشتے جا کر وہاں پہ گواہی دیتے ہیں. تو چوتھی بات کیا معلوم ہوئی کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے آ کر اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور پانچویں فضیلت فجر کی نماز کی کیا ہے؟ فجر کی نماز جو شخص پڑھے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر. جو بندہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے گا، لن یلج النار، جہنم کی آگ میں وہ داخل ہی نہیں ہوگا. اتنی بڑی فضیلت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کی پانچویں فضیلت کہ جہنم میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہوگا. لن یلج النار، جو شخص خصوصیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ریگولر فجر کی نماز پڑھتا ہو پابندی کے ساتھ، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو ہم کو یہ بات، پانچویں بات فضیلت یہ بات معلوم ہوئی حدیث کے ذریعے کہ فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو ہم پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو پانچویں فضیلت. اور چھٹویں فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی
گویا کہ اللہ کے کلام کو بھی اس نے پڑھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا فجر کے وقت افضل ہے، جو سورہ بنی کی اسرائیل کی تلاوت میں نے کی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ فجر کے وقت قرآن مجید پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب عمل ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد اور فجر سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقام محمودہ، مقام محمود ملتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، مشہودہ، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جو بندہ فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرے گا فرشتے اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو دیکھیے فجر کی نماز میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، تو ہم ان تمام فضیلتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ چھٹویں فضیلت یہ بات معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے اور اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ اور ساتویں فضیلت کیا ہے قرآن مجید فجر کی نماز کی؟ فجر کی نماز کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، خصوصی طور پر فجر کے وقت۔ وہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی بندے فجر میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہم، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمہم، اس بندے پر رحم فرما، اس پر رحمت کی بارشیں نازل فرما، اس کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، مال میں برکت نازل فرما۔ تمام برکتیں اگر کبھی ملتی ہے کون سے وقت میں ملتی ہے؟ فجر کے وقت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، کون؟ فجر کا پابند ہوتا ہے اس کے لیے۔ آٹھویں فضیلت فجر کی نماز کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت فرض، اس کے بعد جو بیٹھ جاتا ہے ذکر و اذکار میں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ حج اور عمرے کا ثواب پاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا پابند ہوا تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ جاتا ہے، پڑھنے کے بعد چند لمحوں میں، چند منٹ میں پھر سورج نکلتا ہے، اس کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے عمرہ اور حج کے برابر کا ثواب ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ تمام چیزیں کب رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ فجر کے وقت رکھا ہے۔ اور 9ویں فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فقد ذمت اللہ، جو شخص فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگران ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے وہ بندہ، ذمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہا ہے۔ کون سی؟ فجر کی نماز پڑھنے والے کے ذمے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور 10ویں فضیلت کیا ہے فجر کی نماز کی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لامتی من فی بکورہا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کے لیے برکت کس وقت میں رکھی گئی ہے؟ فجر کے وقت میں رکھی گئی ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو فجر میں نہیں اٹھتا ہے، گویا کہ وہ تمام برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ کون سے وقت میں رکھی ہے؟ فجر کے وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لامتی فی بکورہا، میں نے میری امت کے لوگوں میں برکت اگر رکھی ہے تو فجر کے وقت رکھی ہے، اس لیے فجر کے وقت سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور ہماری جتنی بھی نمازیں ہیں یہ پورے سکون و اطمینان کے ساتھ ہے۔ راتوں میں جو نمازیں ہوتی ہیں بلند آواز سے ہوتی ہیں اور اس کو ہم جانتے ہیں، اس کو جہری نماز کہتے ہیں، اور دن میں جو نماز ہوتے ہیں اس کو سری نماز کہتے ہیں، آہستہ پڑھنے والی نماز کو سری کہتے ہیں، جو ظہر اور عصر ہے۔ باقی کی پوری نمازیں رات میں ہوتی ہیں۔ مغرب کا جیسے سورج غروب ہوتا ہے مغرب شروع ہوتی ہے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے فجر ہو جاتی ہے۔ تو 3 نمازیں تاریک راتوں میں، اندھیری راتوں میں، پرسکون رات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت کی ہوئی عبادت، اس وقت کی ہوئی تلاوت بہت محبوب ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ برکت صبح کے وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوم الصبح، جو شخص صبح کے وقت سوتا ہے، نماز کو نہیں اٹھتا ہے، تمنع الرزق، اس کا رزق اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے،
لِأَنَّهُ وَقْتَ تَنْقَسِمُ فِيهِ الْأَرْزَاقُ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، نَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ، ہر بچے کو یاد ہے اس حدیث، 40 حدیثوں میں پہلی حدیث نَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ تو ہر وقت ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہم سوتے ہیں، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، تو صبح کے وقت سونا ہماری برکتیں چلی جاتی ہیں، صبح کے وقت کا سونا ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے، تو برکت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، ان کے بیٹے سوتے رہتے ہیں صبح کے وقت، کہتے ہیں اے میرے بیٹے صبح کے وقت مت سویا کرو، کیونکہ یہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے بندوں کے حق میں، ان بندوں کے حق میں رزق تقسیم کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ تو صبح کے وقت اٹھنے پر تمہارے لیے نماز بھی ملتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور اہم بات 11ویں فضیلت جو ہے صبح کے وقت کی وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت فجر کی نماز جو پڑھے گا وہ سب سے اہم چیز سے محروم ہو جائے گا۔ اگر جو شخص نہیں پڑھے گا وہ اہم چیز سے محروم ہو جائے، سید الاستغفار سے محروم ہو جائے گا۔ فجر کے وقت جو پڑھے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد تم سید الاستغفار پڑھو تو شام تک تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے۔ سید الاستغفار ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ پوری دعا ہے جو سید الاستغفار، تمام استغفار کی سردار کہلاتی ہے۔ جو بندہ فرض نماز کے بعد، خصوصی طور پر فجر کے بعد کی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، پڑھے گا شام تک، اس کو اگر موت آ گئی تو اس کے لیے جنت۔ نبی کریم نے فرمایا سید الاستغفار۔ کون محروم ہو جاتا ہے؟ جو فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا، وہ سید الاستغفار سے محروم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے فجر کی نماز کی۔ اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 12ویں فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی فضیلت یہ ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر اور عصر کی نماز، یہ ٹھنڈی نمازیں۔ فجر میں ٹھنڈا موسم رہتا ہے، ہم کو نیند آتے رہتی ہے، اور جو نیند کو قربان کر کے آتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حیا علی الفلاح کے مطلب کیا ہے؟ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اس کامیابی کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس کامیابی کی طرف آؤ۔ تو یہ اور ایک 13ویں فضیلت کیا ہے فجر کی نماز کی؟ ہم سب کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز میں جو اذان ہوتی ہے سنتے ہیں، لیکن 5 اذانوں میں جو فرق ہے، فجر کی نماز میں فرق ہے۔ فجر کی اذان میں فرق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 5 اذانیں دی جاتی ہیں، تو فجر کی نماز میں آپ علیہ السلام نے کہا کہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، اس کا اضافہ کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی اہمیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ 5 وقت اذان دی جاتی ہے، لیکن 5 وقت میں فجر کی نماز میں ایک لفظ کو ایڈ کیا گیا، شامل کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر، وہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ہم کو کیا ہے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا جو فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سوتے رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا چیز محبوب ہے؟ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، مطلب ہم کو بہت بیدار ہونا ہم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تم کو پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پیارا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو ہم نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، صبح کا اٹھنا ہمارے لیے بہت گراں گزرتا ہے۔ تو یہ ہم کو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب چند وعیدیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی چند وعیدیں ہیں جو فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلی وعید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، جو بندہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے
شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب شیطان کس طرح کرتا ہے ہم کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، آرام سے سو رہا ہے، تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر رہا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو اس وعید کے مستحق ہوں گے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور اگر وہ گرہ کھلنا ہے تو جو بندہ اٹھ جاتا ہے نماز کے لیے اس کی پہلی گرہ کھل جاتی. 3 گھاٹی شیطان لگا دیتا ہے. پہلی گھاٹی کب نکلتی ہے، کب کھل جاتی ہے؟ جب وہ فجر کے لیے اٹھتا ہے. دوسری گھاٹی کب کھلتی ہے؟ جب وہ وضو کرتا ہے. تیسری گھاٹی کب کھلتی ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو شیطان کی 3 گھاٹیوں سے بچ جاتا ہے فجر کی نماز اگر پڑھتا ہے. اگر نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کے 3 گرہ لگانے پر وہ آ جاتا ہے. تیسری وعید جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ منافق ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ منافقوں پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوا کرتی تھی، ایک ہے فجر اور ایک ہے عشاء. یہ 2 نمازیں منافقین پر بہت سستی اور کاہلی سے وہ پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں کہا کہ منافقین کی لیسٹ تیار کر دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق سے اور نفاق سے پناہ مانگی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچا لے، منافق سے بچا لے. منافق جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق. اور منافق کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، قرآن میں ان المنافقین، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، سب سے نچلے حصے میں. جس طرح ہمارا پیر کا نچلا حصہ فٹ جسے کہتے ہیں، اسی طرح جہنم کے درجات ہے، اس میں سب سے نچلے حصے میں اگر کوئی ہوگا منافق، تو جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ منافق کہلائے. تو اس کی وعید سے ہم کو محروم ہونا ہے، ہم کو بچنا ہے. اور چوتھی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو فجر کی نماز نہیں پڑھ کر سوتے رہتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، لمبی حدیث ہے، ایک فرشتہ آ کر اس بندے کے سر کو کچلتا ہے، پتھر لے کر آتا ہے اور پتھر لے کر سر پہ مار دیتا ہے، اور پتھر لگ کر کئی گز دور چلے جاتا ہے. تو فرشتہ اس کے سر کو کچل دیتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہتا ہے. تو اس وعید کے مستحق ہوں گے جو نماز چھوڑ کر سوتے رہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو فجر کی نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام صورتوں میں سورۃ الفجر کی قسم کھائی ہے، تمام نمازوں میں فجر نماز کی فضیلت بیان کی ہے. اس میں برکتیں ہیں. فجر کی نماز سے نفاق سے دور ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے قرآن مجید کا پابند ہو جاتا ہے، فجر کی نماز میں تم کو تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل کر دیتا ہے، فرشتوں کی دعا ملتی ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.